تعریف اس رب کی ذات کی کہ جس نے ہم کو بہترین کھانے پینے کی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ ویلکم ٹو مائی چینل پی ایچ فوڈ سیکرٹ۔ خدا نے ذائقہ دیا اور ہم نے اس کو استعمال میں لیا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور مزیدار ایک ایسی سبزی کی ریسیپی شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ چکن اور گوشت سے کئی گنا یہ مزیدار ریسیپی ہے۔ ریسیپی کی مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں پیار اور محبت کا پیغام ملتا ہے۔ تو اسی پیار اور محبت کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں اس ریسیپی کو تیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزیدار کدو کڑھائی کی ریسیپی بنانے کے لیے یہ میں نے 1 کلو کدو لیے ہیں۔ یہ دیکھیں، کدو جب بھی آپ خریدیں تو چھوٹے یعنی درمیانے سائز کے کدو لیں، کیونکہ یہ کچے ہوتے ہیں۔ جب کچے کدو آپ لیں گے اس طرح کے، تبھی آپ کی یہ کدو کڑھائی کی ریسیپی مزیدار بنے گی۔ اچھی طرح سے ان کدو کو پہلے واش کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چھری کی مدد سے اس کو پہلے اس کی ڈنڈی کو آپ نے کاٹنا ہوگا۔ ڈنڈی کو کاٹنے کے بعد اس کدو کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح کٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کٹر لینا ہے۔ کٹر لے کے آپ نے اس کے چھلکوں کو اچھی طرح سے اتار لینا ہے۔ اچھا جی، کدو کے چھلکے اتار لینے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چھری کی مدد سے ان کدو کو پہلے آپ نے درمیان سے کٹ کرنا ہے۔ درمیان سے کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کدو کو بالکل آپ نے تھوڑے چھوٹے سائز کے کٹنگ کرنی ہوگی، بہت ہی بڑے سائز کی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، بالکل آپ نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے باریک سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، تاکہ جب آپ ان کدو کو فرائی کریں اور جلدی سے اور آسانی کے ساتھ یہ کدو فرائی ہو جائیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک پیاری سی کڑھائی لینی ہے، اس میں 1 کپ کوکنگ آئل شامل کر کے آپ نے یہ باریک جو میں نے کدو کی کٹنگ کی ہے یہ اس میں ڈالیں گے، اور ان کدو کو اس کوکنگ آئل میں ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے درمیانی آنچ پہ، اور ان کو اتنا فرائی کرنا ہے جب تک یہ ان کا کلر اچھی طرح سے چینج نہ ہو جائے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کدو کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے، ان کا کلر بالکل چینج ہو چکا ہے۔ ابھی ہم ان کدو کو نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ نے اسی بچے ہوئے کوکنگ آئل میں 2 میڈیم سائز کے پیاز یعنی باریک کٹے ہوئے اس میں شامل کریں گے، اور ان پیاز کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن بھی کرنا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے فریش کٹا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ تقریباً 1 چمچ کھانے والی اس میں شامل کر کے پہلے تھوڑا سا ہلائیں گے، پھر ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مزید 2 سے 3 منٹ تک اس کی ہم کوکنگ کریں گے۔ اچھا جی، 2 منٹ گزرنے کے بعد اس میں 3 درمیانے سائز کے ٹماٹر یعنی باریک کٹے ہوئے اس میں شامل کریں گے، اور مزید ہم اس کو 1 سے 2 منٹ تک پہلے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو مسالے ایڈ ہوں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا۔ اچھا جی، ٹماٹروں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 1 چمچ خشک دھنیا پاؤڈر اس میں ایڈ کریں گے، اور اسی کے ساتھ پونا چمچ کھانے والی نمک شامل کریں گے، اور یہ آدھی چمچ کھانے والی لال مرچ کا پاؤڈر، اور اسی کے ساتھ آدھی چمچ تڑا مرچ شامل کریں گے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی ہلدی اس میں ایڈ کریں گے، اور ان مسالوں کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالے کی جو بنائی ہے وہ اچھی طرح سے تیار بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ٹماٹر جو ہیں وہ بھی اچھی طرح گلتے جائیں گے۔ تقریباً 3 منٹ گزرنے کے بعد اس میں آدھی چمچ سفید زیرہ ثابت اس میں شامل کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا، ایک تو ریسیپی آپ کی اچھی بنے گی، خوشبودار بھی اور ذائقہ دار بھی۔ اس کو ہم پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی بنائی ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے، تاکہ ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خشک بھی ہو جائے، اور ٹماٹر جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالے کی جو بنائی تھی وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لی ہے، اور یہ
کستوری میتھی ہے جو کہ میں نے تھوڑی سی ہتھیلی میں ڈال کر اس کو پہلے مسل کر پھر اس کو اس مسالے میں ایڈ کریں گے اور 1 منٹ تک اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، کیونکہ یہ کستوری میتھی ڈالنے سے اس کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جی جناب، مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ابھی اس میں یہ فرائی کدو اس مسالے میں ایڈ کریں گے، پھر ہم نے اس کدو کو اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو پہلے مکس کریں گے، وہ بھی درمیانی آنچ پہ۔ اچھا جی، کدو اور مسالے کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 3 سے 4 عدد ہری مرچ اس میں شامل کریں گے، آدھی چمچ سفید زیرہ یہ اس میں شامل کریں گے اور یہ تھوڑی سی کالی مرچ پسی ہوئی اس میں شامل کریں گے۔ پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں ایک اچھی سی گریوی بن سکے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے، تقریباً ہم نے اس کو 5 سے 7 منٹ تک اس کی مزید کوکنگ کرنی ہے۔ تقریباً 7 منٹ گزرنے کے بعد اس میں باریک کٹا ہوا سبز دھنیا اس میں شامل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 5 سے 6 عدد ہری مرچ جو کہ درمیان سے کٹ کی ہے یہ اس میں ڈالیں گے۔ پھر اس کو آپ نے کور کر کے دم والی آنچ میں 2 سے 3 منٹ تک اسی طرح چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ ہری مرچ جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے۔ اچھا جی، تقریباً 3 منٹ گزرنے کے بعد ڈھکن کو اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کتنی پیاری اور خوبصورت اس کی لکنگ ہے۔ اور ان کدو کڑھائی کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس میں 1 عدد لیمن کا جوس اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم نے پہلے 1 سے 2 مرتبہ اچھی طرح اس کو مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اور یہ الحمدللہ کدو کڑھائی کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور مزیدار یہ کدو کی یہ ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کدو کی ریسیپی اچھی لگی، چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔